بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہے یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے جس کا رحمت والا اشرا ہم سے الوداع ہو چکا ہے، اور یہ بخشش والا اشرا جاری و ساری ہے۔ اس کا ہر لمحہ قبول، ہر لمحہ مبارک، ہر لمحہ برکت والا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد اذن شہر عظیم، فرمایا تمہارے اوپر بہت عظمت والا مہینہ سایہ فرما ہوگا۔ ماہ رمضان مبارک کو عظمت والا مہینہ فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا لمحہ عظمت والا ہے، پھر اس کے لیے فرمایا ہوا شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور بتایا فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا صبر کا ثواب جو ہے صرف جنت۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، اے کائنات والوں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہوا شہر مواسات، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو، ناشکری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ذکر والی محفلیں کتنی خاص ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی برکات سے یہ ہمیں ماحول ملتا ہے، ہم ذکر کی محفل سجا بیٹھتے ہیں۔ ذکر کی محفل انسان کو اکثر سجانی چاہیے اور اس میں اکثر جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پوری محفل کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور فرمایا جسے کہیں امان نہ ہو نا تو وہ ذکر کی محفل میں آ جائے اسے امان ہوتا ہے۔ ذکر کی محفل اتنی عظمت والی ہے، اس لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا جو بندہ ایک بالشت، ایک گٹ میری طرف چل کے آئے گا، میری رحمت اس کی طرف ایک گز دوڑ جائے گا۔ اس لیے فرمایا جو بندہ ایک گز دوڑ کے آئے گا، فرمایا میری رحمت اس کے ہاتھوں کے سامنے، اب ہاتھ کتنے ہیں؟ ہاتھ قریب ہے، فرمایا اس کے ہاتھوں کے قریب یوں سمجھے کہ میری رحمت اس کے پاس۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، ذکر کی محفل اتنی عظیم محفل ہے، جب بندہ ذکر کی محفل کی نیت سے آتا ہے کہ میں کوئی مسئلہ سیکھ کے آؤں گا، کچھ سن کے آؤں گا، تو حدیث پاک میں ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا آنا جانا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ میرا مالک ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب، ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ کریں، اگر آپ اس نیت سے آتے ہیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ تو یہ بڑے عظیم لمحات ہیں کہ جن میں ہم صبح کو بھی ذکر کریں، دوپہر کو بھی ذکر کریں، شام کو بھی ذکر کریں، رات کو بھی ذکر کریں۔ جتنا ذکر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی مراتب بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ دوسرا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو اصلی دشمن ہے اسے بھی قیود و صعوبتوں میں بند کر دیا ہے، وہ جکڑا ہوا ہے اسے بند کر دیا ہے۔ اب ہم خود نیکی سے غافل رہے تو ہماری بربادی ہے۔
اگر ہم خود نمازوں سے غافل رہے تو ہماری بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، فرمایا صرف اور صرف جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا آؤ میرا ذکر کرتے جاؤ، میں تمہارے 11 ماہ کے گناہ معاف کروں۔ سال بھر میں گناہ ہوئے، جو زندگی کے پچھلے تمہارے گناہ ہیں، اور یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے۔ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ بندہ اللہ سے ایک لمحے کا موقع مانگے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر افسوس کریں گے، ہائے کاش ہمیں کچھ مہلت مل جاتی، کچھ مہلت مل جاتی، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، ایمان والے فائدہ اٹھا لے، اللہ کی بارگاہ میں جو انکساری کر لے، توبہ کر لے۔ آج میرا پروردگار بخشنے پہ آیا ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے تیرا یہ مقام ہے، بس تو میرے ذکر میں آ جا، تو میری محفل میں آ جا، تو میرا بن جا، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کبھی اس پر غور کرے نا، میں ابھی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب بندہ روزے دار اللہ کے ذکر میں آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو کائنات کی ہر چیز اس کی دعا پر آمین کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ڈپٹی لگا دیتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امتی روزے کی حالت میں میری بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا حکم ہے، فرمایا ان کی دعا پر پوری کائنات والی ہر چیز اس پر آمین ہے۔ ان کی دعا اتنی عظیم دعا ہے، جب دعاؤں کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، ہم تو دعا سے بھی بھاگتے ہیں، دعا سے بھی بھاگتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، نہ مانگو، نہیں مانگتے تو جاؤ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں میرا ذکر کرنے کے بعد وہ اپنے لیے طلب کرے، اللہ فرماتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام، اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اچھا بندہ کتنا یاد کیا؟ دل سے یاد کرے، بس آپ اسی سے اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قحط پڑ گیا، اب قحط پڑ گیا، قوم جمع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے کریم مہربانی فرمائے، قحط پڑ گیا ہے، ہمارے مال بھی ہمارے بچے بھی سب کچھ برباد ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، مال تڑپ رہے ہیں، مال مر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، دعا فرمائے اللہ کو باران رحمت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ساری قوم کو ایک کھلے میدان میں جمع فرماؤ، قوم کو جمع کیا گیا، ساری قوم جمع ہو گئی۔ اب سب سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی ساری قوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ دعا کا انداز ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا، دعا مانگے، دعا مانگ، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہے جیسے آپ دعا مانگتے گئے ویسے ویسے سورج کی تپش اور بڑھتی گئی۔ دعا تو مانگ رہے تھے بادلوں کے لیے، دعا مانگ رہے تھے بارش کے لیے، بادل بننے چاہیے تھے، بارش آنی چاہیے تھی، تپش اور بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، یا اللہ آج ماجرا ایسا کیوں؟ اللہ کی طرف سے آج آیا کہ تیرے اس 72,000 مجمع میں، کتنا مجمع تھا؟ 72,000 کا مجمع، تیرے اس 72,000 مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے، یار دیکھو میرے مالک کا پھر بھی پردہ کیسے ڈال رہا ہے، وہ چاہتا بتا دیتا کہ اس کو نکال دے، نام لے کے اللہ فرماتا ہے اس کو نکال دے، لیکن پھر بھی اس کا پردہ رکھ رہا ہے۔ فرمایا تیرے اس 72,000 مجمع میں
صرف ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے مجھ خدا کو خدا نہیں کہتا. ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے سورج کی تپش اور بڑھتی جا رہی ہے، اور میں دعا قبول نہیں فرما رہا. بس یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب فرمائی اپنے کریم سے، حضرت کریم اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم سے خطاب فرمایا او میری قوم سنو، پوری قوم کا مسئلہ ہے. تمہارے اس مجمع میں ایک شخص وہ ہے جو 40 سال سے میرے رب کا نافرمان ہے، اس نے خدا کو خدا نہیں کہا. وہ اس مجمع سے باہر چلا جائے، جب وہ چلا جائے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. پوری قوم کا مسئلہ ہے، اب اسے نکلنا پڑے گا، اسے جانا پڑے گا، اور ضروری ہے وہ اس مجمع سے نکلے. اب وہ بھی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا. جس نے اب تک خدا کو خدا نہیں کہا تھا، رب کو رب نہیں مانا تھا، اللہ کو اللہ نہیں کہا تھا، اب ذرا غور کرنا میرا رب کتنے پردے ڈالنے والا ہے. یار وہ تو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ امت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ان پر ایسے پردے ڈال رہا ہے. میرا رب اس کا نام نہیں لیتا، لیکن پردے میں ایسے بات جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے سنا، اس نے کہا اب کچھ نہیں بچتا، اب اگر نہیں نکلتا ہو سکتا ہے بعد میں میرا نام بھی بول لیا جائے، تو کیا کروں. دل میں ارادہ کیا اٹھنے کا کہ یار نکل جاؤ. پھر سوچا یہ 72,000 کا جو مجمع ہے، کوئی روڑے مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی باتیں کرے گا، یہ خدا کا نافرمان. اب تک تو میرے خدا نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اب تک تو خدا نے کسی کو بتایا ہی نہیں. بس وہیں پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے اپنے دل میں کہتا ہے، مولا اب تک تو نے پردہ رکھا ہے اپنی مرضی سے، آج تو میرا پردہ رکھے تو میں تجھے خدا ماننا. آج اتنی افراد کے سامنے میری عزت رکھے، میرا پردہ رکھے. اب کہہ دیا نا، زبان سے ایک مرتبہ نکل دیا نا، اس نے کہا اللہ تو میرا بھی تو خدا ہے نا، میرا بھی تو اللہ ہے. بس ایک مرتبہ ذکر کرنے کی دیر تھی، ادھر سے چھما چھم ہاتھ نہیں اٹھے، دعا نہیں مانگی گئی، چھما چھم بارش برسی، اتنی بارش برسی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کوئی مجمع سے باہر گیا نہیں، بارش اتنی برسنے لگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیری رحمت پہ قربان جاؤں، تیرے کرم پہ قربان جاؤں. یہ کیا ماجرا ہے، کیا حکمت ہے. یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا جب تک وہ بندہ یہاں پہ ہے، یہاں سے تو گیا نہیں، بارش کیسے آئی. اللہ نے فرمایا اے کلیم، جس نے اب تک مجھے نہیں مانا تھا اب اس نے شرمندہ ہو کر مانا ہے، میں تو پھر خدا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں. فرمایا اسی کی وجہ سے یہ بارش نازل ہوئی. آپ ذرا غور فرمائیں، جو رب بنی اسرائیل کے اس بندے پر اتنا کرم کرتا ہے، جو ایک مرتبہ رب کو رب کہہ دے، ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کر دے. ہم تو امت مصطفیٰ ہیں، ہر وقت سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، ہر وقت اس کے محبوب کی ذات پر درود و سلام. ہم کو غلامان مصطفیٰ ہے. دوستو ہم کیوں دور جا رہے ہیں؟ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. توبہ ایک سو انکساری کرنا ہمارا کام ہے، اور پھر رحمتیں ڈالنا اس مالک کا کام ہے. وہ مالک چاہتا ہے اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے بخش دوں، میں تجھے بخش دوں، میں تجھے بخش دوں، اور تو جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کرتا جاؤں. اور کسی کا مانگنا اتنا پسند ہے، وہ کہتا ہے بس مانگتا رہے، تو مانگتا رہے، تو مانگتا رہے، بس اسے اپنا مانگن بنا دیتا ہے. کہتا ہے کہ تیرے مانگنے میں لطف بڑا ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب تو بار بار مانگتا ہے. کسی کو فوراً عطا کر دیتا ہے، کسی کے لیے دیر فرما دیتا ہے، دیر سے عطا کرتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سنتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے فرمایا تیرے مانگنے میں مجھے بہت پیار آتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں. اس لیے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے وہ تو 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے.
تو آئیے اپنے رب کا ذکر کیجئے، جتنا ذکر کرتے چلے جائیں گے میرا رب اتنا ہی ہمیں کھاتا چلا جائے گا۔ وَاشْكُرُونِي، اور میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، شکر، میرا شکر ادا کرو ہر حال میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ یا اللہ یہ شکر بھی تو ایک نعمت ہے اور وہ بھی تیری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی نعمت کو ماننا ہی تو شکر ہے، نعمت کو ماننا ہی تو شکر ہے نا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت کو مانو۔ وہ یار آنکھ اللہ کی نعمت ہے، وہ یار آنکھ کے اوپر جو یہ پلکیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پلکوں کے بغیر کوئی آنکھ دکھتی ہے؟ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے پردے کیسے بنا دیے ہیں یار۔ یہ ہونٹ اللہ کی نعمت ہے، یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو کچھ ادا ہوتا ہے یار۔ یہ دانت اللہ کی نعمت ہے یار، یہ سارا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ ہم ایک ایک بال کو دیکھیں گے تو ایک ایک بال میرے رب کی نعمت ہے۔ ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، انگنت لا تعداد بے حساب بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو یاد کرتے چلے جائیں گے میرا مالک کہتا ہے میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ میں نے تمہیں مان دیا ہے، ان نعمتوں کا شکر یہ ہے تو اپنے غریب پڑوسیوں کا ہمدردی کر۔ یہ ہمدردی والا مہینہ ہے، ایثار والا مہینہ ہے۔ تو اپنے غریب فقراء دوست احباب مساکین اور اپنے لاچار نادار بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، اس کی بھی خدمت کر، اس کی بھی خدمت کر، اس کی بھی خدمت کر۔ یہ بھی میرا شکر ہے، شکران نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا تجارت تو کر کے دیکھ ہمارے ساتھ۔ ادھر تو وہ ایک بات یاد آ گئی، بڑے کمال کی بات ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ ارادہ بنا لیا سیدہ خاتون جنت کے لیے انار لینے کے لیے گئے۔ آج ارادہ بنایا جب بھی کچھ لینے جاتا ہوں کوئی نہ کوئی سائل مل جاتا ہے، لیکن آج لے کے آنے ہیں چھپکے چھپکے، اور یہ خصوصی طور پر انار لے کے آنے ہیں اور سیدہ خاتون جنت کو دینے ہیں۔ آپ لے کے چل پڑے، جیسے ہی چلے ایک انار لیا اور لے کے چل پڑے، راستے میں پھر سائل آ گئے۔ آئے تو اس ارادے سے کہ چپکے سے لے کے آؤں گا، وہ سائل آ گیا، اس نے کہا مجھے خدا کے لیے دے دے۔ آپ نے وہ انار دے وہ انہوں نے نکالا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ کی مرضی آ گیا ہے، آپ نے دے دیا۔ وہ دینے کے بعد آپ چل پڑے گھر کی طرف جا رہے ہیں، بس وہ یہ ایک انار لیا تھا وہ بھی دے دیا، آپ چل پڑے اب گھر کی طرف چل رہے ہیں۔ چند قدم چلے تو تھوڑی دیر بعد اور آ گیا، اس نے کہا جی یہ لے، یہ آپ کے انار۔ آپ نے جیسے دیکھے اناروں کو دیکھا، آپ نے فرمایا گنے تو وہ 9، کتنے تھے؟ 9۔ لے کے بازار سے کتنے آئے تھے؟ 1۔ کتنے آئے تھے؟ 1۔ اب دوبارہ جو دینے والا آیا کہ آپ کے انار ہیں تو وہ گنے تو کتنے؟ 9۔ آپ نے فرمایا یہ میرے نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ میرے نہیں ہے کسی اور کے ہیں، لے جائیں، یہ میرے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا بس میں نے یہی دیکھنا تھا، میں جبریل ہوں، یہ ایک میں نے چھپا کے رکھا تھا، آپ کے پورے 10 ہی ہے، بالکل 9 نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے صحیح فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم والی بابا کی شان ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ مالک کے ساتھ جو تجارت ہے وہ کم از کم 1 کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے 1 اللہ کی راہ میں دیا ہے تو مالک نے آپ کے 10 ہی بھیجے تھے، لیکن میں نے 1 کو چھپا لیا تھا، یہ نہیں ہے آپ کے 10 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے، اگر چاہے اللہ کی راہ میں دیتے جائے تو پھر دیکھیں تجارت کر کے تو دیکھیں اللہ سے، پھر اللہ کی طرح دیتا ہے۔ یہ نہ ہو بس دیتے وقت یہ نہ سوچا کریں کہ یہ کم ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے جو گلی سڑی چیز ہوتی ہے نا، وہ یار فقیر کو دے دو، کوئی بھگتا آئے گا اسے دے دو، نانا اللہ کی راہ میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں اپنی ذات کے لیے محبوب ہے، جو پسند ہے وہ نہیں دینی، جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو پسند بھی نہیں فرماتا،
فرمائے سے لے، ادھر لینا ہے، ادھر رکھ، اپنے پاس رکھ کے فرمایا میری راہ پہ دینا ہے تو وہ دے جو تجھے پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے، وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی پسند کرو۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔